الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں الفرقان فاؤنڈیشن پر اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ میرا آج کا عنوان شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر میں آپ تمام لوگوں کو ایک حدیث آپ کے درمیان رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ آج جس طریقے سے ہم تمام لوگ اپنے گھروں سے نکل کر یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے، اس قرآن کے پیغام کو سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئی ہے، تو یہ طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 324، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ دین کی مجلسوں میں جائیں، دین کی محفلوں میں جائیں اور اس دین کو حاصل کریں۔ میری ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج اسی حدیث کی بنیاد پر ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس درس کو، ہمارے علم میں اضافہ اور ہمارے مرتے دم تک، آخری سانس تک عمل کی زندگی کا ہم کو یہ ذریعہ بنا دے، آمین۔ میری بہنوں، آج کا میرا عنوان ہے خواتین کی ذمہ داریاں، مسلمان خواتین کی ذمہ داریاں۔ یہ عنوان کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو پورے کائنات کا رب العالمین ہے، جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو بھی بنایا ہے، اور ہم تمام لوگوں کو بنانے کے بعد اس زمین پر یعنی اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم لوگوں کو بھیج دیا۔ جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد انسان کی رہنمائی کے لیے کہ کیسے انسان زندگی گزارے، کیسے اپنے رہن سہن تمام چیزیں وہ کیسے گزارے، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے وقت در وقت مختلف انبیاءوں کو سلسلہ وار بھیجا، اور انبیاءوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحیفے اور کتابیں بھی نازل کی۔ نبیوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری شریعت اس کتاب اللہ کے ذریعے دی، یعنی یہ کتاب قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس قرآن کے ذریعے جو ہدایتیں، جو نصیحتیں، جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے بیان کر دیے،
ان احکامات پر، ان نصیحتوں پر، ان ہدایتوں پر عمل کرنا میرے لیے، آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی ہر انسانیت کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کے مخلوقات بنائے، زمین پر رہنے والی بھی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی، آسمانی دنیا میں رہنے والی بھی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی، زمین اور آسمان کے درمیان رہنے والی مخلوقات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان تمام کی تمام پوری کی پوری مخلوقات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام، ایک سسٹم، رولز اور ریگولیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم، اس کے رولز اور اس کے ریگولیشن ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنایا۔ انسانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو کیٹیگریز بنائی، ایک مرد اور ایک عورت۔ اب ہم انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، جو رولز اور ریگولیشن اللہ نے بنائے ہیں، وہ نظام، وہ سسٹم، وہ رولز اور ریگولیشن یہ قرآن مجید ہے۔ ہمارا سسٹم کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ اور اس قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے ہمارا سسٹم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی زندگی ہے۔ جیسے کہ ہم تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انسان جو بنائے، مرد اور عورتیں بھی زندگی گزار رہی ہیں، مرد بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حساب اور کتاب لیں گے تو مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی عورتوں کا بھی حساب لیا جائے گا، عورتوں کو بھی ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا، اور مردوں کا بھی حساب لیا جائے گا اور مردوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا۔ اب انصاف کس بنیاد پر ہوگا؟ جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو دیے ہیں اس بنیاد پر ان کا حساب اور کتاب ہوگا، اور جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو دیے ہیں، جو نصیحتیں، جو ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہے، ان ذمہ داریوں کی بنیاد پر عورتوں کا حساب اور کتاب ہوگا۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں کو بھی الگ الگ ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، تو اب ہم عورتیں یہ نہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو الگ ذمہ داریاں دی ہے، مرد کو الگ ذمہ داریاں دی ہے۔ ہم کو یہ سوچنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم عورتوں کو کون سی ذمہ داریاں عطا کی ہے، وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی ہر مسلمان عورت کے لیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ضروری، لازمی ہے۔ خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں، مسلم خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں اسلام میں، ان ذمہ داریوں کو بتانے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتی ہوں میری ماں اور بہنوں کہ میں اسلام میں عورت کا مقام بتلاؤں، اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں بتلاؤں، کیونکہ جس وقت تک ہم کو کسی چیز کے مقام اور مرتبے کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کو کسی چیز، کسی مقام کا اندازہ ہوگا تب ہی اس مقام کے اعتبار سے ہم ہماری ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو اسلام میں کیا مقام دیا تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں آسانی اور بخوبی نبھائیں۔ اسلام میں جو عورت کو مقام دیا گیا ہے، اسلام میں عورت کو مقام دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عورتوں کا کیا مقام تھا۔ میری بہنوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اسلام جیسی نعمت دی ہے، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے، یہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی پوزیشن نہیں تھی، کوئی سٹیٹس نہیں تھا۔
जिस घर में लड़की पैदा होती थी, जिस घर में औरत पैदा होती थी, उस घर का बाप शर्मिंदगी महसूस करता था। उस घर का बाप अपना मुंह छुपाए फिरता था कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है, लोग क्या कहेंगे मुझे। कोई मुकाम नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी औरत की। यहां तक कि मेरी माँ और बहनों, औरतों को जिंदा रहने का भी हक नहीं था। जब लड़कियां पैदा होती थी अरब के माहौल में, या इस्लाम आने से पहले, ये कुरान नाजिल होने से पहले, औरतों को, लड़कियों को जब लड़कियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। यहां तक कि जीने का हक भी उनको नहीं था। गौर करिए मेरी बहनों, औरत को नापाक तस्वुर किया जाता था, औरत को मर्द के साथ जला दिया जाता था। ये मुकाम था औरत का। लेकिन जब इस्लाम आया, जब ये कुरान मजीद नाजिल हुआ मेरी माँ और बहनों, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम में औरत को जो मुकाम दिया है, जो मर्तबा दिया है, जो स्टेटस दिया है, जो पोजीशन दी है, वो क़यामत तक कोई और मजहब उसको नहीं दे सकता। और इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए हैं, वो हुकूक आपको किसी और मजहब में नहीं मिलेंगे सिवाय इस्लाम के। अब मेरी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको इतना बेहतरीन मुकाम दिया है, इतना बेहतरीन मुकाम दिया है, हमारे कई हुकूक हमको दिए हैं। यहाँ तक के औरत के मुकाम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, अल्लाह ने हमारे मुकाम को इस कदर बुलंद कर दिया, इस कदर अल्लाह ने बुलंद कर दिया कि चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक अजर के मामले में दोनों बराबर है। गौर करिए, मैंने शुरुआत में जो आयत तिलावत की थी, सूरह अहज़ाब, सूरह नंबर 33, सूरह नंबर 33, आयत नंबर 35, 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इन आयत में, इस आयत में कहते हैं, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। इस आयत पर अगर हम गौर करेंगे, या इसके अलावा भी कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक औरत का मुकाम को यहाँ पर बतलाया गया है कि अगर कोई औरत नेक अमल करेगी, औरत होने की वजह से उसके अजर को कम नहीं किया जाएगा, बल्कि नेक अमल कोई भी करे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, दोनों को बराबर का अजर दिया जाएगा। इसीलिए इस आयत पर गौर करिए, अल्लाह ने मर्द और औरत, मर्द और औरत, मर्द और औरत, ये दोनों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी करेगा, जो भी नेक अमल करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बराबर का अज्र देंगे। गौर करिए मेरी बहनों, इसके अलावा आप इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम ने औरत को कितना बेहतरीन, कितना प्यारा मुकाम दिया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो शरीयत नाजिल की गई, आखिरी शरीयत जो इस कुरान के जरिए दी गई मेरी माँ और बहनों, इस आखिरी शरीयत, इसके बाद कोई और शरीयत आने वाली नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आने वाले नहीं है। इस उम्मत मोहम्मदिया के बाद कोई और उम्मत आने वाली नहीं है। अल्लाह ने औरत को वो मुकाम दिया, वो मर्तबा दिया, वो रुतबा दिया, वो पोजीशन दी अल्लाह ने, वो स्टेटस अल्लाह ने दिया कि इस्लाम जब सबसे पहले आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कुरान को लेकर सबसे पहले लोगों में उतरे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत को वो मुकाम दिया कि वो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली बनी। इस्लाम कबूल करने वाली, इस शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने वाले कोई मर्द नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मुकाम औरतों को अता किया। हमारी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, यही वो पहली औरत है। हमारी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ही वो पहली औरत है जिनके जरिए सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों को वो मुकाम दिया
انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد میری ماں اور بہنوں آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کے مقام کو کتنا بہترین، کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ جب اسلام پھیلنے لگا، 3 سال تک تو خفیہ طور پر اسلام پھیل رہا تھا مکے میں۔ اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شعراء کی جب آیتیں نازل کی کہ کھلم کھلا لوگوں کو اللہ کے اس دین کی دعوت دی جائے، تو مشرکین مکہ لوگوں مسلمانوں سے بڑا بیزار ہو چکے تھے۔ انہیں بڑا غصہ آتا تھا جب کوئی مشرک اسلام قبول کر لیتا، تو مشرکین مکہ اور مسلمانوں پر بہت حد سے زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے، ان کو ستانے لگے، مسلمانوں کو ان کا مذاق اڑانے لگے، ان کو پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ میری ماں اور بہنوں مسلمانوں کو قتل کرنے کا معاملہ بھی انہوں نے تیار کر رکھا۔ کوئی اسلام لاتا ہے تو اس کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ لیکن میری ماں اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے اس پر ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کے لیے سب سے پہلی قربانی اگر کسی کی لی، سب سے پہلا خون اگر کسی کا بہا گیا، سب سے پہلے شہادت کا جام کسی کو پلایا گیا تو ایک عورت کو پلایا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب جانتی ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا بہترین مقام عطا کیا۔ اس کے بعد غور کریے میری بہنوں کہ اللہ نے اور ہم کو کتنا بہترین مقام عطا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو چھوڑ کر جتنے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ، جتنی انسانیت اس دنیا میں پیدا ہونے والی ہے، وہ پوری کی پوری انسانیت کو ایک عورت کے کوکھ سے پیدا کیا جاتا رہے گا۔ غور کریے، ادریس علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ایک عورت کے کوکھ سے، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ایک عورت کے کوکھ سے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ایک عورت کے کوکھ سے، تمام انبیاء بھی پیدا ہوئے ایک عورت کے کوکھ سے، جتنے محدث پیدا ہوئے تمام کے تمام ایک عورت کے کوکھ سے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عورت کے بطن سے پیدا کیے گئے۔ غور کریے کہ اللہ نے ہم کو کتنا بہترین مقام عطا کیا۔ اس کے بعد میری ماں اور بہنوں اور 2-3 حدیثیں میں آپ کے درمیان رکھتی ہوں تاکہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ بات اچھے سے بیٹھ جائے کہ جو مقام، جو مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام میں عورت کو دیا ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ کسی اور مذہب میں نہیں دیا گیا۔ لہٰذا ہم اس مقام کی اہمیت کو جانیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو جو ذمہ داریاں دی ہیں اس ذمہ داریوں کے مطابق ہم ہماری زندگیوں کو گزاریں۔ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کے اور کیا کیا مقام دیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے نا اتنا کم ہے میری ماں اور بہنوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو وہ مقام عطا کیا، وہ مرتبہ عطا کیا کہ ایک عورت، ایک لڑکی اپنے باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کریے، سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی باپ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، پورے حسن سلوک کے ساتھ ان کی پرورش کرے گا، پوری دینی ان کی پرورش کرے گا اور ان کا ایک صحیح اور اچھی جگہ پر نکاح کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ باپ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے۔ اللہ اکبر، غور کریے، ایک لڑکی کی وجہ سے ایک جنت کا ذریعہ، باپ کی جنت کا ذریعہ وہ بنتی جا رہی ہے۔ یہ مقام اللہ نے عورت کو دیا ہے۔ آج ہم کو وہ مقام سمجھنے کی ضرورت ہے میری ماں اور بہنوں۔ اس کے علاوہ آگے دیکھیے، ایک مسلمان عورت اپنے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنے سے، جہنم میں جانے سے ان کا ڈھال بن سکتی ہے، جہنم میں اپنے ماں باپ کو جانے سے روک سکتی ہے۔ کیسے؟ سنیے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 5995، یہ حدیث نمبر ہے۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت مانگنے کے لیے آئی اور اس کی 2 لڑکیاں تھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور اس ماں کے ہاتھ کو دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ماں اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے اور 2 ٹکڑے ایک بیٹی کو دیتی ہے اور ایک بیٹی کو دیتی ہے اور خود بھوکی رہ جاتی ہے, خود کچھ نہیں کھاتی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ واقعہ دیکھتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج ایسا واقعہ ہوا, وہ ماں خود بھوکی رہی لیکن اس نے اپنے بیٹیوں کو کھلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ سنو, ایسے ماں باپ کے لیے ایسی لڑکیاں کل جہنم کا ڈھال بن جاتی ہے. اللہ اکبر, غور کریے, ایک عورت جہنم کا ڈھال اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بنا دیا. اتنا بہترین مقام اللہ نے ہم کو عطا کیا میری بہنوں, غور کریے. آج ہم کو ہمارا مقام نہیں پتا جس کی وجہ سے آج ہم اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپناتی چلی جا رہی ہے, مغربی تہذیب کو ہم اپناتی چلی جا رہی ہے. جبکہ مغربی تہذیب میں عورت کو چپل کی جوتی سمجھا جاتا ہے, پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے, کوئی مقام کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پر عورت کی. اور یہاں اسلام نے جب عورت کو یہ مقام دیا ہے تو ہم اس مقام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپناتی چلی جا رہی. غور کرو میری بہنوں, غور کرو. لڑکیوں کی پرورش پر جہاں پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, آپ مجھے بتائیے کوئی ایک حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ لڑکوں کی پرورش پر اللہ نے جنت رکھی ہے. کوئی آپ کو حدیث نہیں ملے گی. اللہ نے لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے یہ مقام عطا کیا. سمجھنے والی بات ہے یہ. اب یہ مقام, یہ مرتبہ میں آپ کو اسی لیے بتا رہی تھی میری بہنوں, تاکہ میں آگے جو آپ کو ذمہ داریاں بتانے والی ہوں وہ ذمہ داریاں آپ کو اچھے سے یاد رہے, ہمارے ذہن میں, ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں اچھے سے بیٹھ جائے اور اس ذمہ داری سے کبھی ہم ہمارا منہ نہ پھیریں. اب اللہ نے ہم کو اتنا بڑا مقام دے دیا تو ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوں گی. ایک مثال میں آپ کے درمیان رکھتی ہوں میری بہنوں. ایک اسکول کی مثال لے لیجئے. ایک اسکول میں پیون بھی ہوتے ہیں, اسکول میں ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, اسکول میں پرنسپل بھی ہوتے ہیں. مجھے بتائیے سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ جی, پرنسپل کی. جزاک اللہ خیر. غور کریے, سب سے اونچا مقام کس کا ہوتا ہے؟ پیون کا ہوتا ہے یا پرنسپل کا ہوتا ہے؟ پرنسپل کا ہوتا ہے. حالانکہ کام پیون کو زیادہ ہوتا ہے, ذمہ داری پرنسپل کو زیادہ ہوتی ہے. میری ماں اور بہنوں, جس طریقے سے ایک اسکول میں پرنسپل کی ذمہ داری ہوتی ہے, یعنی اگر ایک پیون اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر کوئی پرنسپل اسکول کی ذمہ داری کو ادا نہیں کرا تو وہ پورے اسکول کا ماحول بگڑ سکتا ہے, پورے اسکول کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے عورت کا مقام ایک پرنسپل کی طرح ہے, ایک پیون کی طرح نہیں. اللہ کے لیے میری ماں اور بہنوں, جس طریقے سے ایک پرنسپل کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے, جس طرح اس کا مقام بلند ہوتا ہے, اسی طرح ایک عورت کا مقام ہے, اسی طریقے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں اور مجھے اور آپ کو پوری ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. میری بہنوں, میں آپ کو اسی مثال میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر پرنسپل اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے تو مجھے بتائیے کیا وہ اس اسکول کا ماحول اچھا رہے گا؟ جی نہیں, اس اسکول کا ماحول پورا بگڑ جائے گا, ہے نا. اسی طریقے سے میری بہنوں, اگر عورت اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے گی, خود تو بگڑے گی ہی, ساتھ میں اپنے گھر کو بھی لے ڈوبے گی, ساتھ میں اپنے ماحول, اپنے معاشرے کو بھی بگاڑ بیٹھے گی. یاد رکھنا, کیونکہ ایک آدمی کا بگاڑ صرف ایک آدمی کی ذات تک ہی محدود ہوتا ہے, لیکن ایک عورت کا بگاڑ اس کے پورا گھر, اس کا پورا معاشرہ, اس کا پورا خاندان کا بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے. میری بہنوں, ایک بڑی اہم بات میں آپ کے درمیان رکھنے جا رہی ہوں. اللہ کے لیے غور سے سننا اور ان باتوں کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا.
ایک عورت ایک ماحول میں، ایک معاشرے میں، ایک مسلمان عورت ایک قوم کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے وہ میں آپ کے درمیان آج رکھوں گی۔ ایک مسلمان عورت ایک قوم کے لیے، ایک گھر کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، ایک ماحول کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی جو حیثیت ہوتی ہے نا، ایک عورت کا مقام، ایک عورت کی ذمہ داری، یہ بھی ایک ماحول میں، ایک گھر میں، ایک معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ یاد رکھ لیجئے میری بہنوں، آپ مجھے بتائیے کیا ریڑھ کی ہڈی کو جب جسم سے الگ کر دیا جائے تو ہمارا جسم کے دوسرے اعضاء ہمارے کام کریں گے اچھے صحیح طریقے سے؟ جی نہیں۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو پورا کا پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرے گی، اپنے مقام اور مرتبے کو اگر وہ نہیں سمجھے گی، جس طریقے سے وہ خود کو بگاڑ دے گی، اسی طریقے سے اپنے پورے گھر کو بیکار کر بیٹھے گی۔ یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں، سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز ہے یہ۔ اب ہم نے عورت کا مقام کیا تھا وہ تو ہم نے سن لیا، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہم نے سن لیا کہ ایک عورت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام میں کتنا بہترین، کتنا پیارا اللہ سبحانہ وتعالی نے مقام عطا کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اتنا پیارا مقام جو اللہ نے دیا ہے، پھر ہماری ذمہ داریاں اللہ نے کیا بتلائی ہے۔ میری بہنوں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہم عورتوں کو جب کسی ذمہ داری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے، تو ہماری بہت ساری اکثریت ہماری ماں اور بہنوں کی یہ سمجھتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اگر ذمہ داری سمجھتی بھی ہے تو کس کو سمجھتی ہے معلوم ہے؟ اپنے گھر کے کام کو، پکوان کو، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، بچوں کو نہلانا، ان کو اسکول بھیجنا، جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دینا۔ بس یہی ہماری ذمہ داریاں سمجھتی ہے۔ غور کریے میری بہنوں، کیا اصل میں یہی ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو اتنا بڑا مقام، اتنا بہترین سٹیٹس، اتنی بہترین پوزیشن اللہ نے صرف ان چیزوں کے لیے عطا کی ہے؟ غور کریے، نہیں میری ماں اور بہنوں، یہ تو ذمہ داریاں ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی، سب سے اہم جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم آج اس قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، اپنے گھر میں دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو کیا ذمہ داریاں دی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کے درمیان ہماری مسلمان خواتین کی، مسلمان عورت کی اسلام میں 5 ذمہ داریاں انشاءاللہ آپ کے درمیان رکھوں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ 5 ذمہ داریاں اگر کوئی مسلمان عورت اپنا لے اور ان کو ادا کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، تو وہ آسانی سے اس دنیا میں زندگی گزار سکتی ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہم کو دی ہے، ہم عورتوں کو دی ہے۔ عورت چاہے کسی بھی رشتے میں ہو، چاہے ماں کے رشتے میں ہو، چاہے بہن کے رشتے میں ہو، چاہے بیٹی کے رشتے میں ہو، چاہے بہو کے رشتے میں ہو، چاہے ننند یا دیورانی کے رشتے میں ہو، چاہے وہ خود ساس کے رشتے میں کیوں نہ ہو، ہر عورت کے لیے چاہے وہ کسی بھی رشتے سے تعلق رکھتی ہو، اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے لیے دین علم کو حاصل کرے۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے میری ماں اور بہنوں، دین کے علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تمام لوگوں کو دی ہے۔ اب جب ذمہ داری دی ہے میری ماں اور بہنوں، تو میں ایک اور حدیث بھی آپ کے درمیان رکھ دیتی ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ غور سے سنیے میری بہنوں، ہر شخص ذمہ دار ہے،
اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ ایک حاکم، ایک لیڈر کی ذمہ داری اس کے عوام کی ذمہ داری ہے، اس سے کل اس کے عوام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک مرد اپنی بیوی، اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اور اس سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ گویا ہر عورت ذمہ دار ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غور کریے، سب سے پہلی ذمہ داری اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر بتلا دی کہ علم دین کو حاصل کرنا ہے۔ غور کریے میری بہنوں کہ یہ علم دین حاصل کرنے کی ذمہ داری ہم نے کتنی ادا کی ہے، کتنی ہم کو ادا کرنا ہے۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم کہہ دیں کہ آج نہیں کل میں سیکھ لوں گی، ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھی ہونے کے بعد سیکھ لوں گی؟ بولیے، کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، نہیں ہے۔ آپ اس بھروسے پر مت رہیے کہ کوئی مولانا آپ کو آ کر سکھا دیں گے، آپ کی شادی کے بعد آپ کا شوہر آپ کو سکھا دے گا، آپ کے مائکے میں نہیں سیکھے، آپ کے سسرال میں جانے کے بعد علم دین کو سیکھ لیں گے۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، اس بھروسے پر مت رہیے کہ کوئی عالم آپ کو گھر آ کر سکھائے گا، نہیں، کوئی آپ کو آ کے نہیں سکھائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ نے یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ قرآن دینے کے بعد اس بات کا انتظار مت کرو کہ کوئی آ کر آپ کو علم دین سکھائے گا۔ قرآن ہمارے پاس آنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو، ہر شخص کو پوچھے گا، یہ قرآن آنے کے بعد تو نے کتنا علم حاصل کیا؟ کیونکہ میری بہنوں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کا جو سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ نے نازل کیا، سب سے پہلا حکم جو اللہ نے نازل کیا، سب سے پہلی وحی جو اللہ نے نازل کی، سب سے پہلا پیغام جو اللہ نے نازل کیا، وہ پیغام، وہ وحی، وہ فیصلہ علم کی بنیاد پر ہے، علم کے لیے کہا گیا ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں میری ماں اور بہنوں سب سے پہلے نازل کی گئی، اور ان آیات میں کیا بتایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ نے یہ آیتیں سب سے پہلے نازل کی ہے۔ غور کریے میری بہنوں، سب سے پہلا حکم مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم سیکھنے کی دی ہے۔ یہ ذمہ داری آج ہم کتنی ادا کر رہے ہیں؟ سوال کریے اپنے آپ سے سوال کریے کہ آج میں علم حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہی ہوں، جبکہ اللہ نے پہلا حکم یہی نازل کیا۔ میری بہنوں غور کریے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنیے ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 224، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، علم کا سیکھنا ضروری فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ غور کریے میری بہنوں، جس طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا ہمارے لیے فرض ہے، جس طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، جس طریقے سے اللہ نے ہم کو استطاعت دی ہے، زکوٰۃ ہم کو اگر ہمارے مال میں نکلتی ہے تو زکوٰۃ دینا جس طریقے سے فرض ہے، جس طریقے سے حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے میرے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے، ہر مسلمان مرد کے لیے علم دین کو حاصل کرنا، اس قرآن کے علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیے میری بہنوں، یاد رکھیے۔ اس کے اندر ایک اور بات سمجھنے اور غور کرنے کی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم سیکھنے کا معاملہ صرف مردوں کے حد تک ہے، اس آیت پر غور کرنے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا میری بہنوں کہ اے مردوں تم پڑھو، اے عورتوں تم پڑھو، نہیں، مرد اور عورت ہر ایک کو مخاطب کر کے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ غور کرنا میری بہنوں، تو علم دین کو حاصل کرنا ہم سب کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اب میری ماں اور بہنوں، جب ہم لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کا علم مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے،
सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मुझे और आपको हासिल करना है। तो मेरा आप तमाम लोगों से एक सवाल है मेरी माँ और बहनों, उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करना। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको इस कुरान का इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है, तो मेरा सवाल है आप तमाम लोगों से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान मजीद में सबसे पहला इल्म किस चीज का हासिल करने का हुक्म दिया है? कोई मुझे बता सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सबसे पहला इल्म किस चीज का हासिल करने का हुक्म दिए हैं? चलिए मैं ही आपके दरमियान रख देती हूँ। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ने जहां कह दिया कि इल्म हासिल करना है, हर मुसलमान औरत की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब इल्म हासिल करने की है, तो उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि वो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म हासिल करें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह मुहम्मद सूरह नंबर 49 आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि लोगों, इल्म हासिल करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हमको इल्म सबसे पहले किस चीज का हासिल करना है? कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस बात पर मुझे और आपको हर एक को ईमान लाना है। जब हम ये इल्म हासिल करेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होगा। मेरी माँ और बहनों, हमको ये बात भी, ये इल्म भी सीखने की जरूरत है कि जब हम ये इल्म हासिल करेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो इस इल्म के लिए हम अपने ईमान को कैसे मजबूत करें, उसके लिए मुझे और आपको, हर एक को, हमारी सहाबा और सहाबियात के तरीकों को देखना होगा कि उन्होंने कैसे मुसीबतों, परेशानियों में अपने कदम को जमाए रखा, कैसे वो इस दीन इल्म को हासिल किया करती थी, कैसे इस दीन इल्म के जरिए अपने ईमान को मजबूत रखती थी। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए गौर करना और दीन इल्म को हासिल करना, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पर कह दिया कि हमको हासिल करना है इल्म, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हर चीज का करने वाला, मुसीबत देने वाला, परेशानियां देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला, आपको तमाम खुशियां देने वाला, तमाम के तमाम गम देने वाला, आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ने वाला और बिगड़ते हुए कामों को बनाने वाला सिर्फ एक खालिक, एक मालिक, एक राज़िक, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इस बात को हम हमारे जहनों में हमको बिठाने की जरूरत है। जब हम ये बातें हमारे जहन में बिठाएंगे मेरी माँ और बहनों, तो हमारा ईमान मजबूत होगा। उसी तरीके से जैसे हमारी सहाबियात का ईमान मजबूत हुआ, जैसे हमारे अंबियाओं की बीवियों ने इस ईमान की मजबूती की खातिर बड़ी बड़ी मुसीबतें झेल ली, लेकिन उनके ईमान पर जर्रा बराबर भी वो लोग शिकवा आने नहीं दिया। मेरी बहनों, हम अपने ईमान को कैसे मजबूत करें, कैसे इल्म हासिल करें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? तो सुनिए हमारी हाजरा अलैहिस्सलाम का वाकया। कौन है हाजरा अलैहिस्सलाम? इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, बीवी। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चे को खाने काबा, आज जो जहां पर है काबतुल्लाह जहां है, मक्के की जो वादी है, उस वादी में ले जाएं और वहां पर छोड़ दें। मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं, जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारी हाजरा अलैहिस्सलाम को और नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब मक्के की वादी में छोड़ा, तो वहां पर एक दरख्त भी मौजूद नहीं था, वहां पर कोई बस्ती मौजूद नहीं थी, वहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को उस मक्के की वादी में छोड़कर वापस चलते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारा उसी तरीके से ईमान मजबूत करे जैसे अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत कर रखा। अल्लाहु अकबर। देखिए ये बीवी कितनी बेहतरीन बीवी है मेरी माँ और बहनों। क्या सवाल करती है, कोई शिकायत नहीं करती कि आप हमको यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा कैसे होगा। उन्होंने ये सवाल नहीं किया, बल्कि जानती है सवाल क्या किया उन्होंने?
हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहती है, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आप मुझे और नन्हे इस्माइल को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अपने इशारों से कहते हैं कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। अल्लाहु अकबर, किस कदर इस बंदी का ईमान मजबूत है मेरी बहनों, गौर करो अल्लाह के लिए। वो ये नहीं कहती कि फिर आप हमको छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा कैसे होगा, जबकि इस बस्ती में कोई मौजूद नहीं है, कोई जानवर हमको खा लेगा तो हमारा क्या हाल होगा, हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे, हमारे सर पर कोई छत भी नहीं है, बारिश होगी तो हम कहाँ रुकेंगे, रात में सोने के लिए बिस्तर भी मौजूद नहीं है, हम कैसे रहेंगे, कोई लाइट भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा रात में रहेगा तो कैसा रहेगा। उन्होंने ये सवाल नहीं किया, ये जवाब नहीं दिया, बल्कि जानती है क्या जवाब दिया? ऐ मेरे शौहर, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर जाइए, अल्लाह हमको जाया नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, गौर करिए मेरी बहनों, कैसे ईमान मजबूत था हमारी हाजरा अलैहिस्सलाम का। आज हमारी अपनी जिंदगियों पर गौर करके देखिए, आज हमारे पास तमाम तर नेमतें हमारे पास मौजूद है। उस वक्त हमारी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 1 या 2 दिन का पानी था, सिर्फ 2 या 3 दिन की खजूरें थी, उसके अलावा भी खाने और पीने के लिए कोई और चीज नहीं थी। आज अल्लाह के फजलो करम से आज हमारे घरों में एक महीने के राशन हमारे घरों में मौजूद होते हैं, तमाम की तमाम सहूलतें आज हमारे पास है। आज हमारे सर पर छत, हमारे घर की छत हमारे ऊपर मौजूद है, सोने के लिए बिस्तर हमारे पास मौजूद है। लेकिन मेरी माँ और बहनों, अगर कोई चीज आज हमारे पास नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईमान की हमारे पास मजबूती मौजूद नहीं है। ये जो इल्म मुझे और आपको हासिल करना है, इस इल्म को ना हासिल करने की वजह से कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अगर मुसीबत मुझे आएगी तो वो मुसीबत को मेरे रब के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। मुझे अगर कोई खुशी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे सकता है। इस बात का मुझे और आपको हर एक को इल्म हासिल करना है। मेरी बहनों, जब अगर हम इल्म हासिल नहीं करेंगे ना, इस इल्म के ना होने की वजह से, ये ईमान हमारा मजबूत नहीं रहने की वजह से हम बहुत सारे शिर्क और बिदअत में डूब सकते हैं। आज अफसोस से मुझे कहना पड़ता है मेरी माँ और बहनों कि आज हमारा ईमान हमारी हाजरा अलैहिस्सलाम की तरह तो दूर की बात है, अल्लाह अकबर, इस कदर कमजोर हो गया, इस कदर कमजोर हो गया कि आज हमारा ईमान एक तागे और धागे पर आ गया। आज हमारा ईमान नींबू और नारियलों पर आ गया। आज हमारा ईमान तावीज गंडे पलितों पर आज हमारा ईमान आ गया। गौर करिए, हम भी वही मुसलमान औरत है। मुझे और आपको इल्म ना होने की वजह से, आज हमारे पास ये कुरान से दूरी होने की वजह से, कुरान और हदीस का इल्म ना होने की वजह से आज हमारे घरों में शिर्क पनपता जा रहा है। जबकि मेरी माँ और बहनों, हर मुसलमान औरत की जिम्मेदारी है कि वो दीन इल्म को हासिल करे और अपने ईमान को मजबूत करे, अपने ईमान की हिफाजत करे, अपने घर में अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करे, अपने घर के तमाम अफराद के ईमान की हिफाजत करे और अपने घर को शिर्क जैसी सबसे बड़ी गंदगी से अपने घर को महफूज रखे। अल्लाह के लिए मेरी माँ और बहनों, अगर इल्म नहीं होगा तो हम शिर्क से नहीं बच सकते। याद रखना मेरी माँ और बहनों, इल्म ना होने की वजह से, इल्म नहीं सीखने की वजह से आज हमारा ईमान ना जाने कैसे कमजोर चीजों पर चला जा रहा है। अल्लाह के लिए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश कर रही हूँ, ये सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम किसी भी रिश्ते में हो, आप ये मत सोचिए कि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं कैसे इल्म हासिल करूंगी, मैं तो सास बन चुकी हूँ, मैं कैसे इल्म हासिल करूंगी, मैं तो बहू हूँ, मुझ पर पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे इल्म को हासिल करूंगी। नहीं मेरी माँ और बहनों, नहीं, आप किसी भी रिश्ते में हो, आप पर जरूरी और लाजमी है कि आप इल्म दीन को हासिल करें। क्योंकि हमारी सहाबा और सहाबियात ने रिश्तों को नहीं देखा, ये नहीं देखा कि वो बूढ़ी हो गई, ये नहीं देखा कि वो अभी तो बच्ची है, ये नहीं देखा कि वो अभी जवान है। जब कभी उनको इल्म दीन का मौका मिलता, इल्म सीखने का मौका मिलता, फौरी दौड़ पड़ती और अपने आप को तैयार कर लेती। मेरी बहनों, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, आज हमारे बच्चे अगर हमको अल्लाह के बारे में पूछे, ऐ मम्मी, अम्मी जान या वालिदा अगर कहे बताइए आप मुझे कि अल्लाह कौन है,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیوں ان کو نبی بنایا گیا؟ کیوں ان کو رسول بنایا گیا؟ اگر یہ سوال اگر ہمارے بچے کریں گے تو افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اکثریت ہمارے ماں کو یہ نہیں پتا کہ کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ اکبر، کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے بچوں کو علم دینے کے لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو بگاڑ سے بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے پورے ماحول اور پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ہم اس قرآن کے علم کو حاصل کریں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری تھی میری ماں اور بہن۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری کے تحت آئیے، دوسری ذمہ داری میری ماں اور بہنوں یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رشتے عورتوں کو دیے ہیں، چاہے وہ ایک ماں کا رشتہ ہو، چاہے وہ ایک بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ ایک بیٹی کا رشتہ ہو، چاہے وہ ایک بہن کا رشتہ ہو، ان رشتوں کی ذمہ داریوں کو اس کو نبھانا ہے، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی شروعات میں ہی صحیح بخاری کی حدیث کے ذریعے بتلایا ہے کہ ہر عورت ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ تو اب میری ماں اور بہنوں، ہم دوسری ذمہ داری میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے باپ کے بنسبت کس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ جی، ماں کے قریب ہوتے ہیں۔ بچے باپ کے بنسبت کس کی بات زیادہ سنتے ہیں؟ ماں کی۔ غور کریے میری ماں اور بہنوں، کیونکہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں ماں کی گود میں ہوتے ہیں تو وہ ماں کی گود سے لے کر 1 یا 2 سال تک وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ غور کریے، ایک بچوں پر سب سے زیادہ اثر اس کی ماں کا ہوتا ہے، اس کے باپ کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ماں کا ہوتا ہے میری بہنوں۔ یاد رکھیے، ایک ماں کی نظر جو کر سکتی ہے وہ باپ کی نظر نہیں کر سکتی۔ ایک ماں کی نظر بچے کو سچ بولنے پر مجبور کر سکتی ہے، ایک ماں کی نظر بچے کو جھوٹ سے روک سکتی ہے، ایک ماں کی نظر بچوں کو شرارتوں سے روک سکتی ہے۔ یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں، اللہ نے ماں بنایا ہے تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے، کیونکہ ہمارے بچے زیادہ تر ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں۔ ماں جو کام کرتی ہے بچے وہی کام کو انجام دیتے ہیں، ماں جو بولتی ہے بچے وہی بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ماں جو کام انجام دیتی ہے بچے وہی کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور کریے، لیکن افسوس میری ماں اور بہنوں، آج ماں کے عقیدے ہیں شرک اور بدعات میں ملوث ہو چکے۔ تو مجھے بتائیے ہمارے بچے کیسے اس قرآن کے داعی بنیں گے، کیسے اسلام کو لوگوں تک پہنچانے والے بنیں گے؟ یاد رکھیے، ہمارے بچے ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں۔ 1-2 مثالوں کے ذریعے میں آپ کے درمیان رکھتی ہوں میری ماں اور بہنوں۔ نوح علیہ السلام کو کون نہیں جانتے؟ جی، نوح علیہ السلام کون ہے؟ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، اور آپ جانتی ہیں ان کی اولاد بھی ماں ہی کے عقیدے پر رہی۔ ایک نبی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی اولاد کو اللہ کی طرف نہیں جھکا سکے۔ کس وجہ سے؟ بیوی کی وجہ سے۔ غور کریے میری ماں اور بہنوں، نوح علیہ السلام کی اولاد نوح علیہ السلام کے عقیدے پر نہیں بلکہ ان کی بیوی کے عقیدے پر رہی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار بن گئی۔ اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جانتی ہے کون ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتی ہے اور ان کے شوہر مالک جو اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا، جب ان کو پتا چلا کہ ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کی بیوی نے ان کے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ دوڑتے ہوئے اپنے بیوی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اور جب آ کر دیکھتے ہیں تو اس وقت ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سکھاتی ہے، انس کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ جب مالک ان کے شوہر جب دیکھتے ہیں یہ پورا منظر دیکھ کر کہتے ہیں، اے ام سلیم، تو نے 360 بت کے جگہ ایک معبود کو لا لیا،
تو بددین ہو چکی ہے, تو نے تو اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا ہے, تو میری اولاد کو بددین کیوں کر رہی ہے؟ ادھر ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہی تھی, کہو انس لا الہ الا اللہ. دیکھیے میری ماں اور بہنوں کہ بچوں پر ماں کا کس قدر اثر زیادہ ہوتا ہے. ادھر باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں بولنا, ادھر ماں کہہ رہی ہے کہ بولو انس. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. غور کریے میری بہنوں, یہ ماں کا اثر ہوتا ہے. لیکن آج افسوس میری بہنوں, آج افسوس, آج ہمارے بچے نہ جانے کس کس عقیدے پر رہ رہے ہیں. ماں کو بالکل پرواہ نہیں ہے. آج کی ماں کو ان کی ذمہ داری یاد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے تو آپ کے اولاد کی ذمہ داری آپ کو دی ہے میری بہنوں. اللہ کے لیے غور کریں. اگر آپ کی اولاد کی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گی نا, تو پھر کل تیار ہو جائیے اللہ کو اس ذمہ داری کے بارے میں جواب دینے کے لیے. آج کیا ہو گیا, آج ہماری مسلمان ماؤں کا کیا حال ہو گیا. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا, ان کے سامنے ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتی ہے, فون لے کر بیٹھ جاتی ہے, فلمیں دیکھتے بیٹھ جاتی ہے, سیریلز دیکھتے بیٹھ جاتی ہے, اس سوچ سے کہ ارے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں نا, ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے نا. فلم دیکھ رہی, بچے یا بچی کو ساتھ میں لے کے دیکھ رہے. میری بہنوں ہم یہ سوچتے ہیں ابھی یہ بچی تو چھوٹی ہے نا, اس کو کیا سمجھ میں آئے گا, اس کو اتنی عقل کہاں ہے. میری بہنوں یاد رکھ لو, آپ تھوڑی دیر کے مزے کے لیے جو گناہ کر رہی ہو, اس گناہ کا اثر عمر بھر رہ سکتا ہے. وہ بچہ وہ بچی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو بچی اور بچہ کیا سمجھتا ہے, ارے ٹی وی اہم چیز ہے, میری ماں اس کو دیکھ رہی ہے تو مجھے بھی دیکھنا ہے. ماں اس فون پر ہمیشہ لگے رہتی ہے, تو بچہ یا بچی کیا کرتے ہیں, اس فون کو لیتے ہیں. آج دیکھ لیجئے میری بہنوں, اپنے دل سے سوال کریے, آج گھر میں جب باپ گھر میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے تو بچہ یا بچی سب سے پہلی چیز کیا لیتے ہیں, باپ کے جیب میں سے کیا نکالتے ہیں؟ کیوں؟ غور کریے کیوں. کیونکہ جب ماں اس کے گھر میں تھی, جب وہ بچہ سب کو دیکھ رہا تھا, چاچی آئی ادھر سے فون پہ سے ادھر نکل گئی, خالہ آئی ادھر سے فون پہ سے ادھر نکل گئی, اماں سدا بہار 24 گھنٹے یہ فون پر لگے رہے, تو بچہ یا بچی کیا سمجھی, ارے اصل میں یہ فون کی اہمیت ہے, اسی لیے یہ سب لوگ لے کے گھوم رہے ہیں. غور کریے, تھوڑی دیر کا مزہ آپ کو رہے گا لیکن سزا عمر بھر کی رہے گی. اسی لیے ایک شاعر نے بڑے بہترین انداز میں کہا ہے میری ماں اور بہنوں, ایک پل کا گناہ ایک پل ہی مزہ دے گا. سنیے, ایک پل کا گناہ ایک پل ہی مزہ دے گا, ایک پل کا گناہ عمر بھر سزا دے گا. اللہ اکبر. اللہ کے لیے میری ماں اور بہنوں اپنے ماں ہونے کی ذمہ داری کو نبھائیے. اپنے گھر میں اپنے بچوں کے عقیدوں کو درست کیجیے. اگر آپ اپنے بچوں کے عقیدوں کو درست نہیں کریں گی تو کل یہ بچے آپ کو جنت میں جانے سے روک سکتے ہیں, آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. میری ماں اور بہنوں اللہ کے لیے اپنے ماں ہونے کی ذمہ داری کو نبھائیے. اس کے بعد بیوی ہونے کی ذمہ داری. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی زبان میں جو تاثیر رکھی ہے, جو طاقت, جو صلاحیت اللہ نے عورت کی زبان میں رکھی ہے, میں نہیں سمجھتی کہ کسی اور کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہوگی. کیونکہ ایک مرد سب سے زیادہ کس کی باتوں پر جلدی اثر لیتا ہے, ایک عورت کی زبان پر. میری بہنوں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے, اس کو پورے ماحول میں, پورے معاشرے میں ٹینشن لگی ہوئی ہے. باہر جاتا ہے تو انہوں ملتے ٹینشن دیتے, انہوں ملتے ٹینشن دیتے, لیکن جب وہ گھر آتا ہے بیوی اس کو کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کرے, انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. تو مجھے بتائیے کیا اس شوہر کا ٹینشن باقی رہے گا؟ جی نہیں رہے گا. کیونکہ اس کے گھر سے اس کو اس کی بیوی جو سکون ملتا ہے, اس کو اس کے باتوں سے اس کا جو اثر اس مرد پر ہوتا ہے. میری ماں اور بہنوں پورا ماحول, پورے معاشرے میں اس کو ٹینشن ہو, لیکن اگر اس کی بیوی اس کو سکون کی بات کرے تو اس کا پورا ٹینشن سر سے ہٹ جاتا ہے. غور کریے. آئیے ہم مثالیں کچھ دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا, جب وہ غار حرا سے لوٹ کر تیزی سے دوڑ کر ہماری امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے,
جب سب سے پہلے قرآن کی آیتیں جب نازل ہوئی میری ماں اور بہنوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت کے مطابق بہت ڈرے ہوئے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہے تھے کہ اے خدیجہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ گویا میں ہلاک ہو جاؤں گا، گویا میں مر جاؤں گا، گویا میں ضائع ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیے میری ماں اور بہنوں، ایک عورت کی ہمت، اس کے الفاظ کتنی طاقت دیتی ہے ایک شوہر کو، ایک مرد کو۔ ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ اے میرے پیارے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یقیناً اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ غور کریے کیسے حالات میں ہماری امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ جس وقت پورا مکہ اللہ کے رسول کے خلاف ہو چکا، جب پورے مکے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچنے لگے، اور اس وقت ساتھ کون ہے؟ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میری بہنوں غور کرو، اگر کوئی شوہر توحید پر آتا ہے، صحیح عقیدے پر آتا ہے، اور گھر جا کر کہتا ہے کہ مجھے اس قرآن اور حدیث کا علم ہو گیا، صحیح عقیدے کا علم ہو گیا، تو عورتیں اس کا ساتھ دینے کے بجائے کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ تمہارے معلومات تمہارے پاس رکھو، تمہارا عقیدہ تمہارے پاس رکھو، ہم ہمارے امی سے جو سیکھ کے آئے نا وہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے میری ماں اور بہنوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہترین، سب سے بہترین بیوی ہے میری ماں اور بہنوں، جن کی اپنے شوہر کو ہمت افزائی کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پورے کائنات کا رب العالمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا۔ غور کریے، ایک بیوی میری ماں اور بہنوں، ایک بیوی کا مقام اسلام میں بڑا بہترین مقام ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی اہم ہیں میری ماں اور بہنوں۔ اس کے بعد آئیے ایک اور ایسی ہی بیوی کی کے تعلق سے ہم لوگ سنتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی ہم نے کہا اولاد کے تعلق سے، جب میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہی ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی ملک کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس وقت مکے کا سب سے خوبصورت ترین انسان، سب سے ذہین انسان، سب سے مالدار انسان ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، جن کو ابھی اسلام کی اور ایمان کی دولت ابھی ان کو نہیں ملی تھی، وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ اے ام سلیم، تو جانتی ہے کہ میں مکے کا سب سے خوبصورت ترین انسان ہوں، مالدار انسان ہوں، ذہین انسان ہوں، خوب میرے پاس مال اور دولت ہے، میں تجھ کو نکاح کا پیغام تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے اپنے ایمان کو ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مضبوط کر لیجئے۔ سنیے کیا جواب دیتی ہے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مقام بھی مل سکتا ہے، لیکن جانتی ہے جواب کیا دیتی ہے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتی ہے اے ابو طلحہ، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، حالانکہ تمہارے نکاح کا پیغام کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، تم مجھ سے کیوں نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ اللہ اکبر، قربان جائیے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر۔ کاش کہ آج کی ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان نوجوان لڑکی اس جملوں کو اپنے زبان پہ ہمیشہ کے لیے لا لیتی، ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیتی۔ کیا کہتی ہے؟ اے ابو طلحہ، میں مومنہ ہوں، میں مسلمان ہوں، اور تم ایک کافر ہو، لہٰذا تمہارا میرا نکاح نہیں ہو سکتا، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ غور کریے، آج ہمارے بہت سارے مسلمان ماؤں کی یہ شکایت ہے، بہنوں کی یہ شکایت ہے، بھائیوں کی یہ شکایت ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں کے لیے، وہ اپنے بیٹوں کے لیے دیندار لڑکیوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان کو دیندار لڑکیاں نہیں ملتی۔ یہ شکایت ہے میری بہنوں، یہ شکایت ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے،
اگر ہمارا ایمان ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مضبوط ہوتا تو ہم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیتے. غور کریے انہوں نے کس چیز کو اہمیت دی. دولت آج کیا کر رہے ہیں؟ آج دینداری کے مقابلے میں دولت کو فروغ دے رہے ہیں. کسی کے پاس اگر دولت ہے، لڑکے کو علم نہیں ہے، اس قرآن کا علم نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لڑکے کو اللہ کے بارے میں کیا پتا؟ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، کوئی بات نہیں. لڑکا سیٹلڈ ہے، اچھا مالدار ہے، اچھی دولت ہے، اچھے خاندان کا ہے، تو ختم، بیٹیوں کو اٹھا رہے ہیں اور دے رہے ہیں، ان کا نکاح کرا دے رہے. غور کریے میری ماں اور بہنوں، جبکہ وہ لڑکا شرک اور بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ لڑکے کے پاس کتنی توحید ہے، کیا اس کے گھر میں شرک ہے یا نہیں. غور کریے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہماری زبان کے جھوٹے الفاظ ہے کہ ہم دینداری کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہم کو دینداری نہیں مل رہی. اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے، اس طریقے سے ایمان کو مضبوط کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ. اسی واقعے سے ایک اور بات بھی ہم کو ملتی ہے میری ماں اور بہنوں. جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچ میں پڑ گئے. ارے واقعی اسلام ایک سچا مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے. اس سے ایک اور نقطہ ہم لوگوں کے لیے نکلتا ہے. آج میری ماں اور بہنوں، ہماری بہت ساری مسلمان مائیں اور بہنیں، بہت ساری ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ محبت کے نام پر ان کے نکاح میں چلی جا رہی ہے، ان سے میرج کر رہی ہے، ان سے شادیاں کر رہی ہے. جبکہ یہاں غور کریے، ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بنیاد پر اس رشتے کو ٹھکرا رہی تھی کہ وہ کافر ہے، اور آج کی ہماری مسلمان لڑکیاں محبت اور عشق کے نام پر اس دین اسلام کو چھوڑتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. کیا آج آپ نہیں دیکھ رہے؟ فیس بک پر دیکھ لیجئے، یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، آپ واٹس ایپ پر دیکھ لیجئے، دن بدن ہم کو یہ نیوز آتی جا رہی ہے. آپ اخبارات کا مطالعہ کریے میری ماں اور بہنوں، نہ جانے کتنی ہماری مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے، نہ جانے کتنی ہماری مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ بیٹھی ہے. ہمارے لیے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اسوہ ہے میری بہنوں، ایک بہترین نمونہ ہے. ہم کو دیکھنا ہے کہ کیسے انہوں نے ابو طلحہ کو اسلام میں پیش کیا. غور کریے، یہ ایک بیوی میری ماں اور بہنوں ایک شوہر کو اسلام کی آغوش میں لے کر آ گئی. اللہ اکبر. کیا ہم آج بیوی ہونے کی حیثیت سے، شوہر اگر نماز کو نہیں جاتا تو کیا ہم جس طریقے سے ریکویسٹ کرتی ہے اپنی دوسری ضروریات کے لیے، کیا اسی طریقے سے ہم ہمارے شوہر کو نماز کے لیے تیار نہیں کر سکتی؟ بولیے میری ماں اور بہنوں، اگر ہمارا شوہر اس دین سے دور ہے، اس قرآن سے دور ہے، تو ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس قرآن کے قریب لائیں، اس قرآن سے اس کے رشتے کو مضبوط کر لیں. ایک بیوی کی ذمہ داری ہے میری ماں اور بہنوں. اللہ کے لیے بیوی ہونے کی ذمہ داری کو نبھائیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی ہونے کی ذمہ داری کیا ہے. ایک بیٹی ہونے کی بھی بڑی اہم ذمہ داری ہے. آپ غور کریے، ماحول اور معاشرے میں ایک باپ اپنی بیٹی کی باتوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یا پھر اپنے بیٹے کی باتوں پر اب زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ جی جواب دیجئے. بیٹیوں کی باتوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے نا باپ؟ میری بہنوں، اللہ کے لیے اس طاقت کا استعمال کرو. جو تاثیر اللہ نے ہم کو دی ہے اس کا استعمال کریے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یقیناً باپ کے دلوں میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی محبت ڈال رکھی ہے، اور یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی ہے. یقیناً میری ماں اور بہنوں، اب اس محبت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے، ایک باپ ایک بیٹی کی محبت کا اگر دیکھیں گے تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین واقعہ ہم کو ملتا ہے. زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی. ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر ہے. یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں، ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں قیدی بن کر آ گئے تھے. یعنی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد، انہوں نے اب اسلام قبول نہیں کیا تھا. جنگ بدر جب ہوئی تو وہ قیدی بن کر آ گئے، اور ہماری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مکے میں تھی، جب ان کو معلوم ہوا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کر
कैदी बनाकर वो मदीने में मौजूद है, तो हमारी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या करती है, एक हार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजती है और भेज कर कहती है कि हार फिदिये के तौर पर ले लीजिए और अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़ दीजिए। मेरी माँ और बहनों, देखिए बेटियों से कैसी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डाल रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उस हार को देखते हैं, देखकर फौरी वो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनको याद आ जाती है, क्योंकि वो हार खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का होता है, जो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तोहफे में देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मशवरा करते हैं और फिर अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बगैर फिदिया लिए, बगैर उस हार को लिए हुए, उस हार के साथ उनको मक्का भेज देते हैं। गौर करिए, ये मोहब्बत होती है एक बाप की अपने बेटियों से। मेरी माँ और बहनों, अगर हमारे बाप अगर गलत अकीदे पर है, अल्लाह को छोड़कर औरों के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह को छोड़कर उनके ईमान दूसरी चीजों पर है, तागे और धागे नींबू और नारियलों पर है, तो एक बेटी की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के इस हुक्म को अपने बाप के सामने रखे, उनके अकीदों को दुरुस्त करें। अगर बाप हराम कमाई अगर कमा कर लाता है, तो वो बेटी की जिम्मेदारी है, जब बेटी की जुबान से अल्फाज निकलेंगे ना, सबसे ज्यादा असर बाप के दिल पर होता है। अगर बेटी ये कहे कि अब्बू जान हम भूखे रहेंगे, हम प्यासे रहेंगे, लेकिन हमको हराम का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, तो मुझे बोलिए, क्या वो बाप हरामकारी को नहीं छोड़ सकता? जरूर छोड़ेगा इंशाअल्लाह। अगर बाप नमाजों के पाबंद नहीं है, तो बेटी अगर उनको नमाजों की पाबंद अगर करवाना चाहती है तो जरूर कर सकती है। बाप अगर गुनाहों में मुलव्विस है, तो बेटी अगर चाहो तो उसको गुनाहों से बचा सकती है। अल्लाह ने ये तासीर औरत की जुबान में रखी है मेरी बहन। दूसरी जिम्मेदारी के तहत हम तमाम लोग आ रहे थे। अब दूसरी जिम्मेदारी में एक आखिरी हैसियत जो एक औरत रखती है, एक बहन की हैसियत। यकीनन आज भी आप लोगों ने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि भाई अपने बहनों से मशवरा करते हैं, है ना? कोई भी अगर मामला हो जाए तो भाई क्या कहते हैं कि हम हमारी बहनों से मशवरा करके बताएंगे। हालांकि फैसला भाइयों का ही होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं, हम हमारे खाला से मशवरा कर लेंगे, हम हमारी बहन से मशवरा कर लेंगे। मेरी बहनों, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहनों की जुबान में, यानी वो भी औरत है, उनकी भी जुबान में अल्लाह ने तासीर रखी है। शैमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा कौन है ये? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सगी बहन नहीं थी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रजाई बहन थी। हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की, हलीमा सादिया इनकी जो दूध रजाई माँ जो थी, है ना, उनकी बेटी ये हमारी शैमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, शैमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये एक गज़वे में ये कैदी बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश की जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रजाई बहन शैमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखकर पहचान लेते हैं। अल्लाहु अकबर, बहनों की मोहब्बत का अंदाजा लगाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को खोलते हैं, निकालते हैं और बिछा देते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सीरत पढ़ेंगे तो बहुत कम ऐसे मौके हैं जहां पर अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर खोली और बिछा दिया। यहाँ पर शैमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए चादर बिछा देते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं, उनको 30 बकरियां देते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बहन, अगर आप चाहती है तो मदीना हमारे साथ चलिए, या फिर अगर आप चाहती है तो आप आपके मुकाम को लौट जाइए। शैमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने मुकाम को वापस लौट जाती है। गौर करिए बहन की मोहब्बत कैसी होती है। उसी तरीके से एक बहन अगर चाहे तो अपने भाई के बिगड़े हुए अकीदों को दुरुस्त कर सकती है, अपने भाई के बिगड़े हुए घर को बेहतरीन घर बना सकती है मेरी बहनों। क्योंकि तारीख में ऐसे कई वाकयात मौजूद है जिसमें बहनों ने अपने भाइयों को इस्लाम की आगोश में ला लिया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, कौन नहीं जानते उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हमारे दूसरे खलीफा। जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जब उनको पता चला कि उनकी बहन ने फातिमा बिनते खत्ताब ने रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अपने बहन के घर की तरफ जाते हैं और खबर लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब फातिमा बिनते खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर को पहुंचते हैं और जब उनको मालूम हो जाता है कि ये बात सच है कि फातिमा बिनते खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम को कबूल कर लिया है, तो अपने बहन और बहनवी को इतना मारते उमर
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. تو یہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے؟ اے خطاب کے بیٹے، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، میں اب اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. یہ الفاظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا اثر کرتے ہیں، اللہ اکبر. ان کے بہن کے جسم سے نکلتا ہوا خون ان کے دل پر اثر کرتا ہے، اور پھر وہ فور اسلام کی آغوش میں آ جاتے ہیں. اور میری ماں اور بہنوں، ایک بہن کی کوشش سے ایک بہترین بہادر سپاہی اسلام کو ملا. ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو مجھے بتائیے، کیا آج ہم بہن ہونے کے ناطے ہمارے بھائیوں کو بیکار اور فضول کی گندگیوں سے نہیں بچا سکتی؟ کیا ہم بہن ہونے کے ناطے ہمارے بھائیوں کے بگڑتے ہوئے ماحول کو درست نہیں کر سکتی؟ اگر ہمارے بھائی بے نمازی ہے تو ایک بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نماز کے لیے بھیجیں. اگر کوئی گناہ اگر وہ اس کے پاس دیکھتی ہے تو وہ بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس گناہ کے بارے میں حق بات اس کو بتلائیں. یہ ایک بہن کی ذمہ داری ہے میری ماں. اللہ کے لیے اس ذمہ داری کو ادا کرنا. اس کے بعد یہ تو دو ذمہ داریاں میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. سب سے پہلی ذمہ داری ہے علم حاصل کرنا، اور دوسری ذمہ داری ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک بہن ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے آپ کے درمیان رکھ دی. اب تیسری اہم ذمہ داری میری بہنوں، تیسری اہم ذمہ داری، آپ کو دین کا علم ہو جائے. اللہ نے آپ کو اگر یہ دین کا علم دے دیا، دین کی سمجھ اللہ نے آپ کو دے دی، توحید کیا ہے معلوم ہو گیا، شرک کیا ہے معلوم ہو گیا، حق کیا ہے معلوم ہو گیا، باطل کیا ہے وہ معلوم ہو گیا، سنت کیا ہے آپ کو معلوم ہو گیا، بدعت کیا ہے آپ کو معلوم ہو گیا. یہ علم آنے کے بعد آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اپنے عمل پر مضبوطی سے جم جانا ہے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ کو توحید کو چھوڑ کر شرک پر مجبور کرے تو یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ حق معلوم ہونے کے بعد وہ کوئی شرک کو نہ اپنائے بلکہ حق ان کو بتلا دے. اگر کسی کا باپ بیٹی کو شرک کے کام کروانے کی کوشش کرتا ہے، اگر باپ کہتا ہے کہ نہیں بیٹی آپ کو یہ کرنا ہے، رشتے نہیں آ رہے، بیٹی گلے میں تعویذ ڈال دو، بیٹی کو علم ہو گیا کہ نہیں تعویذ ڈالنا شرک ہے، یہ تعویذ پہننا شرک ہے، تو اب وہ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی سے نہ ڈرے سوائے اللہ کے، اور ایمان پر مضبوطی سے جمے رہے، عمل مضبوطی سے کرے. اگر لڑکی کو سسرال میں غلط عقیدوں کی طرف ابھارا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، چاہے وہ اس کا ساس ہو، چاہے اس کے وہ سسر ہو، چاہے اس کے جیٹھ ہو، چاہے اس کے دیورانی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کو غلط عقیدوں کی طرف کہتے ہیں اور اس اللہ کی بندی کو صحیح قرآن کا علم ہو چکا ہے تو ایک عورت کی ذمہ داری ہے صحیح علم ہونے کے بعد وہ ہرگز گمراہی کی طرف نہ جائیں. یہ تیسری سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہے میری ماں اور بہنوں. آج اس ذمہ داری سے ہم بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ معلوم ہے شرک نہیں کرنا، معلوم ہے نا، رسم و رواج نہیں کرنا ہے شادیوں کے موقع پر، معلوم ہے، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ بڑے کیا کہیں گے، بڑے ناراض ہو جائیں گے، ہے نا، ساس ناراض ہو جائیں گے، سسرے ناراض ہو جائیں گے، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے. میری بہنوں یاد رکھ لو، دنیا میں اگر یہ ناراض ہو گئے لیکن کل قیامت کے دن آپ اللہ کو راضی کرنے سے اگر رہ گئی تو میری ماں اور بہنوں دنیا اور آخرت کا خسارہ آپ کے حوالے ہو گیا. اللہ کو راضی کر لو، کسی اور کی رضا کی آپ فکر مت کرو. ہماری ذمہ داری ہے حق معلوم ہونے کے بعد ہم مضبوطی سے اس کے مطابق عمل کرنا. چوتھی چیز میری ماں اور بہنوں، بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں. چوتھی چیز ہے اولاد کی تربیت کرنا. ایک مسلمان عورت کی سب سے اہم ذمہ داری ہے یہ. لیکن آج کیونکہ میرا عنوان اولاد کی تربیت نہیں ہے لہٰذا میں اس میں زیادہ آپ کو تفصیل سے نہیں جاؤں گی، لیکن ایک بڑی اہم چیز آپ کے درمیان رکھتی چلی جاؤں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ایک آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام کی آغوش میں زندگی گزارے، اسلام کے مطابق وہ زندگی گزارے، اپنی اولاد کو وہ اسلام کے مطابق وہ ڈھالے، اپنی اولاد، اپنی لڑکیاں، اپنے لڑکے، اپنے بیٹے، اپنے بیٹیوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والیاں بنائے، تو سنیے ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر فضول چیز سے اپنے آپ کو بچا لے. ہر فضول چیز سے.
میری بہنوں، اللہ کے لیے اولاد کی تربیت میں یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ایک مین اور اہم مدعا ہے میری ماں اور بہنوں۔ اپنی اولاد کو فضول چیزوں سے بچا لیجئے۔ اگر آپ کی اولاد فون پر، فیس بک پر اپنے وقت کو برباد کرتی ہے، فون پر، واٹس ایپ پر اپنے وقت کو برباد کرتی ہے، تو یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے، ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فضول چیز کو اس کی زندگی سے ہٹا دیں۔ اگر آج فضول کی چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہے، چاہے وہ رسم و رواج کے نام پر ہو، چاہے وہ ویڈیو گیم کے نام پر ہو، چاہے وہ ٹی وی کے نام پر ہو، چاہے وہ فون کے نام پر ہو، یہ جتنے جاہلانہ قسم کی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام بے فضول چیزوں سے اپنے بچوں کو آپ بچا لیجئے میری بہنوں، اللہ کے لیے۔ جب آپ اپنے بچوں کو فضول چیزوں سے بچا لیں گی، آپ کے بچے اسلام کی آغوش میں آ جائیں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری بہن، کوئی بھی بیکار چیز، فضول کی چیز، چاہے وہ بچے رات میں گھومنے کے نام پر کیوں نہ ہو، چاہے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جانے کے نام پر کیوں نہ ہو، چاہے اپنے گھروں میں رسم و رواج کے نام پر کیوں نہ ہو، چاہے سات چک، ہلدی، منجے، یہ جو بھی فضول کی چیزیں ہیں، یہ فضول کی چیزوں کے نام پر کیوں نہ ہو میری بہنوں، ان تمام چیزوں سے اپنی اولاد کو بچا لیجیے۔ اور ان سب سے زیادہ اہم میری ماں اور بہنوں، ان تمام باتوں سے سب سے زیادہ اہم بات، یہ تمام فضول چیزوں سے جہاں تم اپنی اولاد کو بچاؤ گی، سب سے ضروری اہم چیز یہ ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو ان فضول چیزوں سے بچا لیں۔ اللہ کے لیے میری ماں اور بہنوں، جب آپ اپنے آپ کو ان فضول چیزوں سے بچا لیں گی، یقیناً کامیابی آپ کو دھکے دیتے ہوئے اپنے قریب لے آئے گی میری بہنوں، یاد رکھ لیجیے، کامیابی کے قریب آپ چلتے چلے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی اور اہم ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کے لیے فضول چیزوں کو اپنے گھروں میں مت رکھو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ ٹی وی کے نام پر ہو، چاہے وہ سیریلوں کے نام پر ہو، چاہے وہ فلموں کے نام پر ہو، اللہ کے لیے اپنے گھروں سے ان چیزوں کو نکال کر پھینک دیجیے۔ اس کے بعد پانچویں اور سب سے بڑی اہم ذمہ داری میری ماں اور بہنوں، سب سے اہم ذمہ داری، اگر یہ ذمہ داری کو میں اور آپ اگر ادا نہیں کریں گے تو بھول جائیے پھر جنت کو، تیار ہو جائیے پھر جہنم میں جانے کے لیے۔ اگر میں اب یہ جو پانچویں ذمہ داری جو آپ کے درمیان اب رکھنے جا رہی ہوں، یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو آج تک ہم نے ذمہ داری سمجھا ہی نہیں میری بہنوں۔ جانتی ہے وہ سب سے بڑی اور پانچویں ذمہ داری کیا ہے؟ بھلائی کا لوگوں کو حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ میری بہنوں، لوگوں کو اس قرآن کی دعوت دینا، اس قرآن کے پیغام کو لوگوں کو سمجھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کے درمیان بیان کرنا، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے درمیان رکھنا، یہ میری اور آپ کی ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے، یاد رکھ لیجئے۔ آج ہم ہماری ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور اسی حالت میں وہ موت کا شکار بنتی جا رہی ہے۔ غور کریے، اپنے ماحول اور معاشرے میں نظر ڈالیے کہ کتنی ہماری مائیں اور بہنیں دین سے دور ہو چکی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، اتنا بھی ان کو نہیں پتہ میری بہنوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، اللہ نے جو حق ہم کو دیا ہے، یہ حق کو لوگوں کے درمیان رکھے اور باطل کو مٹائے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ کیونکہ میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورہ عصر، سورہ نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے، وہ باتیں کیا ہے، سنیے میری ماں اور بہنوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ اب ہر ایک مسلمان عورت کے لیے، ہر مسلمان مرد کے لیے ضروری اور لازمی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ کیا ہے اس کے معنی میری ماں اور بہنوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ اکبر، رب کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، مرد بھی خسارے میں ہیں، عورتیں بھی خسارے میں ہیں۔
याद रखिए, यहाँ से हमको एक नुक्ता मिलता है, जो लोग ये कहते हैं कि भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, अल्लाह के इस पैगाम को लोगों तक आम करना सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी है। इस सूरे के जरिए अल्लाह ने सबके दरमियान ये वजाहत कर दी कि ये जिम्मेदारी मर्द और औरत दोनों की है, क्योंकि खसारे में हर इंसान शामिल है। औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं? तमाम के तमाम इंसान खसारे में हैं। अब बचने वाले कौन हैं? जहन्नम से बचने वाले कौन हैं? जन्नत में जाने वाले कौन हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हमको ईमान कैसे लाना है, कैसा मजबूत हमको ईमान लाना है। व आमिलुस सालिहात, नेक और सालेह अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं? वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तलखीन करो, लोगों को इस हक का पैगाम पहुंचा दो, लोगों को इस रब्बे कायनात के कलाम को पहुंचा दो, उनको समझाओ कि रब्बे कायनात का कलाम क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको क्या हुक्म देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है मेरी बहनों, ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे क्या कहते हैं? वतवासौ बिस्सब्र, और जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करते हैं। ये चार क्वालिटीज अपने अंदर हमको लाना जरूरी है। हम ईमान तो ला रहे हैं, नेक अमल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से लोगों को रोकने का काम अगर छोड़ देंगे, मैं और आप फिर कभी खसारे से नहीं बच सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है मेरी माँ और बहनों, सबसे बड़ी और सबसे अहम जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए आज यहाँ पर आप भी बैठे हैं और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरी बहनों, हमारी सहाबा और सहाबियात जो हमारे लिए उसवा है, जो हमारे लिए नमूना है, उन्होंने इस जिम्मेदारी को बड़ा बखूबी निभाया, बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जहां पर हमारी उम्महातुल मोमिनीन, हमारी सहाबा और हमारी सहाबियात, जहां घर में एक माँ होती थी, वहीं पर वो एक हाफिजा भी होती थी, कुरान को मुकम्मल हिफ्ज करने वाली भी होती थी। जहां वो एक बहन होती थी, वहां पर वो एक मुहद्दिसा भी होती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करने वाली होती थी। जहां पर वो एक बीवी होती थी, वहां पर ये कुरान के हुक्म को, कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने वाली होती थी। हम नहीं जानते हमारी उम्मे वरखा रजी अल्लाह ताला अन्हा को, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को, हमारी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को, अल्लाहु अकबर, ये सब हाफिजा थी, इस कुरान की हाफिज थी वो। उसके साथ साथ मेरी बहनों, मैं एक तीन और सहाबियात के नाम आपको बतला दूं, ताकि हमारे अंदर लोगों को भलाई का हुक्म देने और बुराइयों से रोकने का ये जज्बा हमारा और बढ़ जाए और इस काम के लिए हम उठ पड़े। मेरी माँ और बहनों सुनिए, अस्मा बिनते यजीद बिन साकिन रजी अल्लाह ताला अन्हा, हम में से ना जाने कितनी ऐसी हमारी माएँ और बहनें जिनको हमारी सहाबिया के बारे में नाम भी नहीं पता। अस्मा बिनते साबित रजी अल्लाह ताला अन्हा, अस्मा बिनते यजीद बिन साकिन रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये हमारी वो सहाबिया है मेरी माँ और बहनों, जो बयानात को तैयार किया करती थी, जो तकारीर को तैयार किया करती थी और लोगों में जाके बयानात किया करती थी। उसके बाद सुनिए, उम्मे शरीक अल दोसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे शरीक अल दोसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह मुझे और आपको भी इनके जैसा काम करने वालियां बना दे। ये हमारी उम्मे शरीक अल दोसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश के कबीले की औरतों में जाती, जो इस्लाम अभी कबूल नहीं करी थी, वो औरतें उन औरतों के पास जाती और कुरान के इस पैगाम को लोगों के दरमियान रखती कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको क्यों पैदा किया, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। ये तमाम की तमाम बातें हमारी उम्मे शरीक अल दोसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा लोगों के दरमियान रखती। उसके अलावा मेरी माँ और बहनों, उम्मे सआद बिन सआद रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाहु अकबर, ये तो हमारी वो सहाबिया है मेरी बहनों, जो मुसलसिल कुरान का लोगों को दर्स दिया करती थी। क्या करती थी? लोगों को मुसलसिल कुरान का दर्स दिया करती थी। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी इन सहाबियात के जरिए हमको बतला दिया कि हमको कैसे जिंदगी गुजारना है, क्योंकि सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के मुताबिक अगर हम हमारी सहाबियात के मुताबिक अगर अमल करेंगे, उनके नक्शे कदम पर चढ़ेंगे, तो जिस तरीके से वो कामयाब हुए उस तरीके से हम भी कामयाब होंगे। अगर हम कामयाब होना चाहती है तो हमारे लिए जरूरी है, जिस तरीके से हमारी सहाबियात ने लोगों को दर्स दिया, जिस तरीके से हमारी सहाबियात ने लोगों को अल्लाह के इस
पैगाम को समझाया, उस तरीके से मैं और आप भी समझाएं। अगर हम नहीं समझाएंगे मेरी माँ और बहनों, एक तो हम हमारी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, दूसरे हम हमारे सहाबा और सहाबियात के तरीके पर हम मौजूद नहीं रहेंगे। फिर अल्लाह के लिए मेरी माँ और बहनों, जहाँ कहीं पर भी आप बुराई को देखें, चाहे वो किसी भी किस्म की बुराई हो, चाहे वो शिर्क की बुराई हो, चाहे वो बिदआत की बुराई हो, चाहे आप किसी भी किस्म की गंदगी की बुराई को अगर आप देखती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप रोकें। उस वक्त आपके पास जितनी ताकत है, आपका काम है कि आप रोकें। हमारी सहाबा और सहाबियात लोगों को दर्स देती थी। मुझे बताइए, आज हमारे पास इल्म की दूरी की वजह से, बताइए मुझे, ऐसे कितने दर्स आज हमारे पास हो रहे हैं? कितनी हमारी खवातीन है जो लोगों को दर्स दे रही हैं? ये निजाम दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है मेरी माँ और बहनों। अल्लाह के लिए हमारे सहाबियात के इस तरीके को अपनाइए, इन जिम्मेदारियों को अदा कीजिए, तभी मैं और आप कामयाब हो सकते हैं। मैं और आप, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जिम्मेदारियों के बारे में जब हमको सवाल करेगा तो हम उस वक्त हम इन जिम्मेदारियों के मुताबिक जवाब दे सकते हैं। मेरी बहनों, आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 5 अहम जिम्मेदारियां आपके दरमियान रखी है। सबसे पहली जिम्मेदारी मैंने आपके दरमियान रखी, इल्म हासिल करना हर एक के लिए जरूरी और लाजमी और फर्ज है। दूसरा मेरी माँ और बहनों, एक माँ होने की हैसियत से, एक बेटी होने की हैसियत से, एक बीवी होने की हैसियत से, एक बहन होने की हैसियत से हमको हमारी जिम्मेदारियां अदा करनी है। तीसरी जिम्मेदारी मेरी माँ और बहनों, जब दीन आपको मालूम हो जाए, जब दीन इस्लाम का हक आपको मालूम हो जाए, तो अब हम पर जिम्मेदारी है कि हम किसी से ना डरें सिवाय अल्लाह के, और उस काम पर मजबूती से जमे रहें और उस काम पर मजबूती से अमल करते रहें। चौथी चीज मेरी माँ और बहनों, अपने औलाद की तरबियत कीजिए, इस्लाम की आगोश में उनको लाइए, उनसे हर फजूल चीज को दूर कर दीजिए और अपने आप को भी दूर कर लीजिए फजूल चीजों से। पांचवी चीज मेरी माँ और बहनों, भलाई का हुक्म दीजिए और बुराइयों से अपने आप को रोक लीजिए और दूसरों को भी रोकिए। ये 5 बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं जो मैंने आज आपके दरमियान रखी। आखिर में मैं एक शेर के जरिए अपनी बात को खत्म करती हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आखिर में मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमान माओं, हम तमाम मुसलमान बहनों को, हम तमाम मुसलमान औरतों को इस कुरान को समझकर जिंदगी गुजारने वालियां बना दे। अल्लाह हम तमाम लोगों को हमारी जिम्मेदारियां हमको समझने, हमारे मुकाम को समझने, हमारी पोजीशन को समझकर हमको इस कुरान पर हमेशा जमे रहने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम तमाम लोगों को इल्म हासिल करने वालियां बना दे। अल्लाह हम तमाम लोगों को बीवी होने की हैसियत से, बेटी होने की हैसियत से, एक माँ होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने वालियां बना दे। अल्लाह हमको हर वक्त, हर लम्हा सिर्फ अल्लाह से डरने वालियां बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को क़यामत तक इस कुरान के मुताबिक, हमारी मौत तक हम तमाम लोगों को इस कुरान के मुताबिक अमल करने वालियां बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को हर वो अमल की तौफीक अता कर दे जो हमको जन्नत में ले जाते हैं, हर उस अमल से अल्लाह हमारी हिफाजत कर ले जो हमको जहन्नम में ले जाते हैं। इन तमाम बातों से अफजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को जितनी बातें हमने आज यहाँ पर सुनी है, कुरान और हदीस की रोशनी में उन तमाम बातों को ना सिर्फ सुनने, ना सिर्फ समझने, बल्कि उसके मुताबिक हमेशा हमको हमारी मौत तक अल्लाह हमको अमल की तौफीक कर दे, अमल की तौफीक दे दे, अमल की तौफीक दे दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका इन्नका अंतल वहाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।